عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری خلافت کے بعد میں نے اعلان کیا کہ میں ابو بکر کا ہر وہ کام کروں گا جو اپنی زندگی میں کرتے تھے، کوئی مجھ سے چھوٹ جائے تو بتا دینا۔ ایک صحابی نے کہا ہاں، وہ روزانہ جنگل میں ایک توشے میں کچھ چیز لے جا کر کھلا کر کسی کو آتے تھے، آپ نہیں کر رہے؟ حضرت عمر نے کہا میں لے کر کے چلتا ہوں، آج سے۔ معلوم نہیں تھا کس کو کھلاتے تھے۔ ایک توشے دان میں کچھ روٹیاں اور سالن لے کر حضرت عمر بھی پہنچے جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے کہ ابو بکر کسی کو یہ کھلاتے تھے، کوئی تو ہوگا یہاں پہ۔ ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا۔ شام کے وقت وہ حضرت عمر واپس آنے ہی والے تھے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ذکر اللہ کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے ذکر۔ حضرت عمر کہتے میں لپک کر کے وہاں گیا تو دیکھا اللہ اللہ، ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے، پیر بھی کٹے، آنکھ بھی نہیں، بڑا معذور ہے، لیکن اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ابو بکر اسی کو کھلاتے ہوں گے۔ جنگل میں بیٹھے ہوئے معذور کی بھی ابو بکر کو خبر ہے۔ یہاں تو ہمارے پڑوس کی ہمیں خبر نہیں، کون کب مر گیا یہ بھی خبر نہیں رکھتے بہت سارے لوگ۔ شہروں کے حال آج ایسے ہو گئے، کئی بیمار اپنے بستروں پر سڑ رہے ہیں، کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔ میرے عزیزو، وہ ابو بکر خلیفہ رسول جنگل میں تک جاتے تھے ایک معذور کے لقمے کھلانے کے لیے۔ حضرت عمر کہتے میں جا کر اس کے سامنے بیٹھا، روٹی توڑ کر سالن میں ڈبویا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ اندھا شخص تھا، نابینا تھا۔ وہ چیخ کر کے پوچھا ہے آنے والے، کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ کون آیا ہے آج؟ حضرت عمر کہتے میں نے تو اس کو آواز بھی نہیں نکالی، کچھ کہا بھی نہیں، اسے کیسے پتا چلا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور آیا ہے؟ اس سے پوچھا ہے نابینا تو دیکھتا نہیں ہے، تجھے کیسے خبر ہوئی کہ آنے والا کوئی اور آیا ہے؟ وہ رونے لگتا ہے، اندھا، کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تو ہے کون، لیکن ابو بکر مجھے جانتے تھے۔ جب وہ یہاں تو شادان لے کر آتے تھے انہیں معلوم تھا میرے منہ میں دانت نہیں، وہ روٹی اپنے منہ سے چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور تو نے پوری روٹی اٹھا کر میرے منہ میں ڈالی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آنے والا ابو بکر نہیں کوئی اور ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ لن اقدم علیک یا ابا بکر، قسم خدا کی ہے ابو بکر میں تم سے آگے کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا، کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ وہ صدیق اکبر ہے میرے عزیزو، رات تمام ہو جائے گی ان کے اوصاف بیان کرنے میں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوصاف اتنا کافی ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت میں ادا کرے۔ صدیق اکبر کے کام تھے خلافت کے زمانے میں، یہی خلافت کے دور میں آپ نے کیے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو ایسا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مدینے کے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ کون؟ حضرت عمر فرماتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مدینے کے گھروں کی مدد کرتا تھا۔ بڑے دنوں کے بعد ایک بوڑھی عورت مجھے ملی جس کا کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا۔ وہ خاتون اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ حضرت عمر کہتے میں نے یہ سوچا کہ اس کے گھر کا کام کاج کر دوں گا، غریب ہے، بڑا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن صبح جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا اس کے گھر میں سارے برتن دھوئے ہوئے ہیں، کچرا جھاڑا ہوا ہے، اس کا بستر سلیقے سے لگا ہوا ہے۔ آپ واپس آئے، اس کا تو کوئی کام کر کے چلا گیا ہے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر وہی حال تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس بوڑھی عورت سے پوچھا کون کرتا ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں، کوئی تو بندہ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تیسرے دن فجر کی اذان سے بھی پہلے اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب چھپ کر کھڑا رہا کہ میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی آتا ہے۔ ابھی فجر کی اذان ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا، ایک بوڑھا شخص اپنے چہرے پر کمبل اوڑھے جلدی جلدی اس بوڑھی عورت کے گھر آیا اور جلدی سے جھاڑو لگایا اور اس کے برتن دھوئے اور اس میں کچھ پکایا، بستر صاف کر کے رکھا، اور جیسے ہی نکل رہا تھا اذان شروع ہونے والی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس شخص کے سر کے اوپر سے وہ چادر کھینچا تو دیکھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو بکر تھے۔ وہ اس طرح کے کام کرتے کہ لوگوں کو خبر تک نہ ہو۔ مسکین اور فقراء تک پہنچنا حضرت ابو بکر کا بہت ہی اہم ترین مشغلہ تھا۔ کتنے تو غلاموں کو آپ نے اپنے پیسوں سے آزاد کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت سلمان فارسی کو، کئی صحابہ ایسے ہیں جو کافروں کی غلامی میں ظلم سے نبردآزما تھے، انہیں صدیق اکبر نے اپنے مال سے آزاد کیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کا
جتنے بھی اوصاف میں بیان کروں وہ کم ہیں.